بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 7 وی لاگ نمبر 245، پیج ہے 282. ناظرین، قصص الانبیاء، حضرت داؤد علیہ السلام کا بلا میں مبتلا ہونا، یہ ہیڈنگ ہے، یہ ٹاپک چل رہا ہے. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے، جس کے اندر تمام انبیاء کرام کے قصے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، جو ہم تک پہنچے، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جسارت کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ وی لاگ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچایا جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ایک دن بنی اسرائیل جمع ہو کر کہنے لگے، اے نبی اللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ آپ کو تقریباً 40 روز سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور غمزدہ ہو کر ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صاحبو، خدا نے جب مجھ کو خلیفہ کیا اور تم پر نبی بنا کر بھیجا اور مجھ کو منع فرمایا تھا کہ دیکھو تم نفس امارہ کے پیچھے مت پڑنا ورنہ خراب ہو جاؤ گے، پس میں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور میں بھول گیا، اور اسی بھول میں نے امارہ کی پیروی کی تھی. یعنی ایک شخص جس کا نام اوریا تھا، میں نے مغالطہ دے کر اس کو جہاد میں بھیجا اور وہاں شہید ہو گیا، اور میری تمنا تھی کہ بعد شہید ہونے کے اس کی عورت سے میں نکاح کروں. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے میں نے نکاح کر لیا. اسی پاداش میں خداوند قدوس نے مجھ کو چند روز تک اسی بلا میں مبتلا کیا، اور اب خدا کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میں اس سے مجھے نجات بخشی ہے. اور ایک روایت وہب ابن منبع سے ہے کہ حضرت داؤد اپنی اس خطا کی وجہ سے تقریباً 30 برس تک روئے، اور اس کی کثرت سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے کہ کپڑے تر ہو جاتے تھے. اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے عابد بھی تقریباً 4000 کے لگ بھگ تھے، وہ بھی رویا کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کی اولاد سے ہیں، اپنے والد کی آنکھوں سے آنسو پونجا کرتے تھے. اور ایک روایت حسن بصری سے بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گناہ کے معاف ہونے کے بعد بھی انتہائی انکساری کی وجہ سے اپنی روٹی پر نمک چھڑک کر کھاتے تھے اور پھر بھی ہر وقت آنسو بہاتے رہتے تھے. اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی خوراک ہے صاحب تقصیر کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حال تقریباً 70 برس تک یہی رہا. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس میں جا کر زمین پر سر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے یہ مستدعا لے کر آئے اور پھر کہنے لگے، قال اللہ تعالی، پس ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام، اور اس کا ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے ممبر پر چڑھ کر شکر خدا بجا لائے اور زبور پڑھ کر عرض کی، الہی توبہ تو نے میری قبول فرمائی. اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تمہاری توبہ میں نے قبول کی. پھر اسی وقت عرض کی کہ اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ خطا اپنی بھول جاؤں
تو میرے بدن پر ایک نشان خطا کا رکھ دے تاکہ اس گناہ سے اپنے تئیں نہ بھولوں اور مجھے نشان دیکھنے سے یاد رہے۔ تب بحسب خواہش اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی، ان کی داہنی یعنی رائٹ داہنی ہتھیلی پر ایک نشان اس گناہ کا جو مذکورہ ہے رکھ دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس پر نگاہ رکھتے تھے اور اپنی خطائے ماضی کو نہ بھولتے تھے، اور بار بار استغفار پڑھتے رہتے تھے، اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھتے تھے، اور اس ہاتھ کو جس پر وہ گناہ کا نشان تھا سب کو دکھاتے تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اے فرشتو وہ سلطان مہراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ میرا آقا امام شفیع انبیاء، میرا آقا امام شفیع انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ۔ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ، خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین۔ تو کجا من کجا